کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور تیسرا پہاڑ ہے کلیمنجاروز۔ کلیمنجاروز کی کشش جو ہے اس کا آغاز ہوا، ہیمنگ وے کی کہانی ہے سنوز آف کلیمنجاروز، لیکن آج وہ میری دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے کلیمنجاروز کو دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر شاہد اقبال تشریف رکھتے ہیں، یہ کلیمنجاروز ہو کے آئے ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مظہر فرید ہیں، پاک پٹن سے آئے ہیں، ظاہر فرید ہیں اور حق فرید ہیں۔ شاہد صاحب، آپ ویسے بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست ٹریکر ہیں، بھورے والا کہ میں جو کہتے ہیں روح رواں ہے، حالانکہ مجھے یہ ایکسپریشن سخت ناپسند ہے۔ روح تو پرواز کر چکی ہوتی ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں اور بہت بڑی آرگنائزیشن آپ نے بنائی ہوئی ہے، بہت سارے آپ نے کیے ہیں، لیکن یہ افریقہ کے کدھر رخ کر لیا؟ بس سر پاکستان میں جتنے مشہور تھے وہ میں نے کر لیے تھے جی، تو پھر خواہش ہوئی کہ باقی دنیا میں بھی ٹریکنگ کی دیکھا جائے کہ وہ لوگ کیسے ٹریکنگ کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اچھا آپ افریقہ پہنچ گئے؟ افریقہ پہنچ گئے سر۔ کون سے ملک؟ سر تنزانیہ میں۔ رائٹ، کیا کیا آپ نے؟ سر کینیا سے بائی روڈ تنزانیہ پہنچا تھا، اس کا شہر تھا اروشا، اور وہاں سے پھر اگلے دن ہم ٹریکنگ شروع کرنی تھی۔ ہم نے کس طرح آپ نے کسی گروپ کا سہارا ہاں لیا؟ جی گائیڈ؟ سر اس میں ہم نے جو تھا، میں نے فیس بک پہ مطلب سرچ کیا تھا، آن لائن ویب سائٹس دیکھی تھی، تو وہاں پہ ایک ٹور آپریٹر کمپنی تھی، اس سے میں نے رابطہ کیا تھا اور اس کو پیمنٹ کی تھی میں نے۔ اچھا کتنے لوگ تھے؟ ہم 3 لوگ تھے۔ اور کہاں سے آغاز کیا؟ جو اس کا پہلے میچامے گیٹ آتا ہے، وہاں سے میچامے روٹ کا ہماری سلیکشن تھی، 7 دن کا ٹور تھا۔ یعنی آپ نے 7 دن میں جانا اور آنا؟ جانا اور آنا سر۔ کتنے دن میں پہنچتے ہیں آپ؟ ہم تقریباً 5 دن میں پہنچ گئے تھے۔ اچھا، اور پھر 2 دن واپسی کے تھے۔ نہیں آپ یہ بتائیں کہ اس میں وہاں پہ کلائمیٹ چینج کیا تھا؟ کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا جو بلندی ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور مشکل ہوتا ہے۔ سر پہلا دن جو تھا وہ تو رین فارسٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ تھی، ٹمپریچر تو کم تھا لیکن ہیومیڈیٹی بھی تھی۔ دوسرے دن بھی کو جھاڑیاں تھیں لیکن ٹمپریچر کم تھا۔ تیسرے دن پھر ٹھنڈ بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن وہ لینڈسکیپ بڑا ڈیفرنٹ ہے، بالکل مطلب ڈیزرٹ اور صرف جڑی بوٹیاں اور کوئی درخت نہیں ہے وہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ خاص بلندی کے بعد درخت ختم ہو جائے۔ ہاں جی، تو اسی طرح پھر مطلب جس دن ہم نے ٹاپ کیا۔ نہیں آپ یہ بتائیں کہ جس دن آپ گئے ہیں اوپر، جی سر، کیا ارد گرد بھی برف تھی، کوئی گلیشیئر تھے؟ نہیں سر، اچھا، ہمیں صرف ٹاپ پہ برف ملی ہے، اس سے نیچے کہیں برف نہیں تھی۔ اچھا آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو بہت مشہور تصویریں ہیں کہ اوپر وہ سارا لکھا ہوا ویلکم ٹو کلیمنجاروز وغیرہ، تو وہاں کتنے لوگ پہنچے؟ جس دن ہم نے شروع کیا ہے، جس دن آپ پہنچے وہاں کتنے لوگ؟ وہاں کافی لوگ تھے، نیچے تو مطلب 200-250 لوگ ہوں گے۔ جو نہیں ٹاپ پہ؟ ٹاپ پہ نہیں، ٹاپ پہ جس وقت میں جس وقت ٹاپ پہ میں پہنچا ہوں تو اس وقت 10-12 لوگ تھے۔ اچھا کیا اوورآل وہاں سے منظر کیسا تھا؟ آپ جو بہت ساری بلندیوں کے عادی ہیں اس سے کس طرح مختلف تھا؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ سر اس میں منظر تو مطلب بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں 2 چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، چونکہ وہ ایک سنگل سٹینڈنگ ماؤنٹین ہے، کوئی چین نہیں ہے، تو ایک تو وہ بادلوں سے اوپر بندہ جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو سن رائز ہو رہا ہوتا ہے اور یا سن سیٹ، تو وہ انتہائی دلکش مطلب میری زندگی کا۔ آپ نے سن رائز دیکھا یا سن سیٹ؟ ہم نے سن رائز بھی دیکھا، سن سیٹ بھی دیکھا۔ اچھا سارا دن وہاں پہ گزارا آپ نے؟ نہیں سر، ہم جب نیچے آ رہے تھے تو سن سیٹ ہو رہا تھا، جب ہم اوپر جا رہے تھے تو سن رائز تھا، تو دیٹ واز مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز۔ اور مجھے مطلب جو سب سے اچھی چیز لگی وہ یہ سن رائز اور سن سیٹ کا منظر ہے، کیونکہ آپ کو پورا ہورائزن نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں۔ آپ یہ بتائیے کہ لا 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا 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 کا مطلب 3 درے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ ارد گرد کوئی پہاڑی سلسلے نہیں ہے۔ ہاں جی،
اچھا کیلاش کے ارد گرد بھی بہت زیادہ ہیں لیکن نہیں ہے. نہیں ہے. فوجی یاما کے گرد ہرگز نہیں. نہیں ہے. چنانچہ ان تینوں ماؤنٹینز میں یہ یکساں ہے. چیز. اچھا اور کوئی اس کا تجربہ، کوئی راستے میں کوئی جانور وغیرہ ملے یا کوئی مسائل ہوئے؟ نہیں سر، الحمدللہ ٹھیک رہا. پہلے دن جنگل میں جو تھے وہ مونکیز زیادہ تھے. اچھا. باقی زیادہ کوے تھے. اچھا. کووں نے آخر تک ساتھ دیا ہمارا. نہیں کوے تو ہم ایسپر پہ گئے تھے، ایسپر لا پہ، تو وہاں بھی کوے تھے اور بندر ہر جگہ پائے جاتے. اور سر ایک اور مطلب فاختہ نظر آئی مجھے خاصی ہائٹ پہ. ہاں وہ چیزیں جو فلورا اور فوانا تھی، پھول تھے، پتھر، جی سر، بوٹے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہمارے اس ایریے سے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ. اور وہ مطلب ایک میجسٹک جس کو لفظ بولتے ہیں نا، مطلب بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ. اور بڑے بڑے کچھ تھے اس میں، اس کے نام تو میں بھول گیا ہوں، تو بڑے زبردست. اچھا اس کی چڑھائی کیسی ہے؟ مطلب از اٹ ٹف؟ سر ڈیفیکلٹ تو ہے لیکن اس میں ڈینجرس نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو کافی پوائنٹس ایسے آتے ہیں کہ جس میں ڈینجر ٹو لائف ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مطلب چڑھائی ہے لیکن وہ بھی آخری دن زیادہ ہے. اور اس کی آپ کو کوئی پرابلم نہیں؟ نہیں سر الحمدللہ. آپ کی کتنی عمر ہے ماشاءاللہ؟ 62 سر. 62. اچھا تو اور کوئی مطلب جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ آپ نے ماؤنٹ کلیمنجارو کی نیچے اترے گھر چلے آئے؟ نہیں سر، اس میں دوسرا جو چیز میں نے نوٹ کی کہ وہاں پہ صفائی بہت ہے. ہمارے ٹریکس میں گندگی بہت ملتی ہے، وہاں پہ کہیں کوئی گندگی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور دوسرا حالانکہ یہ کیونکہ ہم انگریزوں کا جو پروپیگنڈا ہے یا امریکیوں کا، یہ اس کے اوپر پلے بڑے ہیں نا. جی سر. چنانچہ ہمارے خیال میں افریقہ ڈارک کانٹیننٹ. جی. حالانکہ اس سے ریڈیکولس پروپیگنڈا ہو ہی نہیں سکتا. افریقہ کے 3-4 ملک جہاں پہ میرے دوست گئے ہیں وہ کہتے ہیں یورپ سے زیادہ صفائی ہے وہاں پہ. جی سر بالکل ایسے ہی. اور اس کے علاوہ ویسے ہی میں بات کرتا ہوں کہ ان کی جو تہذیب و